سوال نمبر 1 کا دوسرا حصہ، نظریے کی ضرورت اور اہمیت۔ نظریہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو نمبر 1، پہلا، نظریہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے کے اندر اتفاق پیدا کرتا ہے۔ یعنی جب سب کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے تو ان میں مثالی اتحاد، مثالی اتفاق قائم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، نظریہ ملکی آئین بنانے میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ جب سب کی سوچ ہی ایک ہے تو پھر اس قوم کو ملک کے قانون بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آج ہمارے پاکستان کے اندر مثال دینے جا رہا ہوں، ہمارے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس میں، چونکہ ہمارے پاکستان میں مختلف پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں مختلف ہیں، پی ٹی آئی ہے اور مختلف پارٹیاں ہیں، تو اب چونکہ ان کی سوچیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قانون بننے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ کوئی ایک اگر مسودہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کافی سال لگ جاتے ہیں اتفاق ہوتے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ ایک نہیں ہے، تو لہذا جس قوم میں سوچ ایک ہوتی ہے تو ملکی قانون بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ ہے، نظریہ قوموں کی ثقافت کی حفاظت کرتا ہے اور معاشرت کی حفاظت کرتا ہے اور مذہب کی حفاظت کرتا ہے۔ ثقافت کی حفاظت اس طرح سے کرتا ہے کہ ہمارے پرکھوں کا جو طریقہ ہے وہ اب تک چلتا آ رہا ہے، وہ اب تک مینٹین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پرکھوں کے طریقوں کو صحیح سمجھ کے اب تک اپنایا ہوا ہے، اسے ثقافت کہتے ہیں۔ یعنی پچھلا جو کلچر چلا آ رہا ہے ہم نے اس کو اسی طریقے سے رکھا، لیکن اگر پچھلے ہمارے جو پرکھ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، ان کے طور طریقوں کو، ان کی ثقافت اور کلچر کو، رہن سہن کے طریقوں کو ہم چھوڑ کے اپنا طریقہ اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سوچ اپنے پرکھوں سے الگ ہے، آپ کا نظریہ الگ ہے اپنے پرکھوں سے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نظریہ قوموں کی ثقافت کی بھی حفاظت کرتا ہے، آداب کی بھی حفاظت کرتا ہے اور معاشرت کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مذہب کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جو دین چلتا آ رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے چلتی چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مسلمانوں کی سوچ مختلف